اطہر صاحب، آپ اس وقت لیڈرشپ کا بحران ہے پاکستان میں، اور ہم نے دیکھا کہ پی ایم ایل این کو بڑی بری طرح شکست ہوئی اس لحاظ سے الیکشن میں، جس طرح کہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ نواز شریف صاحب آئیں گے تو معاملہ کہاں سے کہاں چلا جائے گا، لیکن وہ ڈیل کا تاثر نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا میرے خیال سے۔ ادروائز میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں آبشر علی کے کہ نواز شریف صاحب نے سیکریفائز بہت کیا ہے سیاست میں، اور اپنا پرسنل سیکریفائز بھی کیا ہے اپنے ووٹرز کے لیے۔ تو آپ کے نزدیک ڈیل کا تاثر نواز شریف صاحب کے حوالے سے آپ ایگری کریں گے بھٹی صاحب سے، یا آپ ایگری کریں گے باجوہ صاحب سے؟ کیونکہ اگر آپ باجوہ صاحب سے ایگری کرتے ہو تو پھر نواز شریف نے ڈیل نہیں کی۔ اور عمران خان کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ ہی وڈ بی ڈفرنٹ، یا کچھ عرصے میں ہمیں نظر آئے گا وہ بھی ڈیل کر کے باہر آ رہے ہیں ڈفرنٹ دین نواز شریف صاحب؟ دیکھیں، اس میں ایشو یہ ہے کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ باجوہ صاحب نے حالیہ دنوں میں یہ بات کی، ماضی میں بھی وہ اس طرح کی بات کر چکے ہیں، کچھ مجھے تو ہزار میں چیز بتایا مجھے بھی پتا ہے، اور وہ بار بار یہ کہتے ہیں۔ ہاں جی جی بالکل، میری بھی ان سے ایک سرسری سی ملاقات ہوئی تھی، اس میں بھی انہوں نے کافی اس طرح کی چیزوں کا بتایا، بلکہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ شہباز حکومت ان کو ایکسٹینشن بھی آفر کرتی رہی جو انہوں نے نہیں لی۔ ایشو یہاں پہ یہ ہے، ایشو اصل یہ ہے کہ آج 76 سال کے بعد آج ہم اس نہج پہ کیوں ہیں کہ ملک کے سابق آرمی چیف کو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں؟ اس نہج پہ چیزیں پہنچی کیوں ہیں؟ کیا فوج کا یا کسی اور ادارے کا تعلق سیاست سے ان کسی بھی سینس ہونا چاہیے؟ یہ وہ بڑا کویسچن ہے جس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ چیزیں اس نہج پہ کیوں پہنچی ہیں۔ کہ آپ نے دیکھا کہ خواجہ آصف صاحب نے ٹی وی پہ ہی فرمایا کہ جناب ہمارا تو 2019 میں ہی رابطہ ہو گیا تھا، اور ہمیں کہا جا رہا تھا کہ آپ آ جائیں، ہم دیکھ لیں گے، ہم چیزوں کو سنبھال لیں گے۔ اور دوسرا جو بھٹی صاحب نے یہاں پہ، میرے خیال میں آج تو پی ڈی ایم کا دفاع ایسے پی ڈی ایم نہیں کر سکتی جیسے بھٹی صاحب نے کیا ہے۔ آج تو عابد شیر علی کو آپ نے تکلف میں ہی بلایا میرے بھائی کو۔ بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں جناب وہ تحریک عدم اعتماد بھی خود ہی آ گئی تھی، ایم کیو ایم بھی خود ہی چلی گئی تھی، وہ سب کچھ خود ہی ہو گیا تھا۔ تو میرے خیال میں اگر بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں تو پھر ایسا ہی ہوا ہوگا، کوئی سازش نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ باقی مسئلہ یہ ہے کہ اوور آل ایک براڈر ایشو ہے، ہر دور میں مختلف چیزیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن چیز وہی ہے کہ جس کا جو کام ہے اگر وہ وہی کرے تو بعد میں پھر اس طرح کی صورتحال پیدا نہیں۔ تو ڈیل والی بات کے متعلق کیا عمران خان ڈیل کرے گا اگر آفر ہو گئی؟ دیکھیں، اس وقت حکومت کے پاس کوئی چیز ہے نہیں ایسی کہ وہ ان کو آفر کر سکیں، اور عمران خان صاحب کوئی ایسی چیز لے نہیں سکتے۔ دیکھیں، آپ جب چیزوں کو اس نہج پہ لے جائیں کہ جہاں پہ آپ اس کا نکاح بھی ختم کر دیں، نہیں، یہ لیڈر کی بات نہیں ہے۔ اس وقت آپ ان کو دے کیا سکتے ہیں؟ یہ ایشو ہے نا، ڈیل اس وقت ہوتی ہے جب دونوں پارٹیز کو ان کو رہائی مل سکتی ہے میرے بھائی۔ ڈیل کا ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ رہائی، دیکھیں نا اس وقت رہائی ان کو سوٹ نہیں کرتی ہے۔ آپ دیکھ لیں ادھر ان کا بیانیہ کدھر ہے۔ دوسرا، اس دن بھی کوئی مجھے شخصیت ایک بتا رہی تھی کہ برطانوی راج میں بھی جب ادھر انڈیا میں جس وقت پارٹیشن نہیں ہوئی تھی، لوگوں کو پکڑا جاتا تھا، مقامی لیڈروں کو، تو ادھر سے برطانیہ سے احکامات آتے تھے کہ چیزوں کو پرسنل لیول پہ مت لے کے جائیے گا، نہیں تو آگے جا کے مسائل ہوں گے۔ جب آپ نے ان کا نکاح والا کیس بھی بنا دیا، اس نہج تک لے گئی حکومت چیزوں کو، تو پھر اب پیچھے بچا کچھ نہیں ہے۔ میرے خیال میں اس وقت نہ حکومت کے پاس کچھ دینے کو ہے عمران خان صاحب کے پاس کے لیے، اور نہ ہی عمران خان صاحب اس وقت کوئی ایسی ڈیل حاصل کر سکتے ہیں جس سے ان کو سیاسی فائدہ ہو۔ تو مجھے اس وقت کوئی ڈیل ہوتی بھی نظر نہیں۔ عمران خان اگلے 4 سال جیل میں رہیں گے آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ کیسز کی نوعیت اگر یہی رہی؟ نہیں، یہ تو دیکھیں، اس میں جو حکومت سے ایشو ہو گیا ہے کہ جو سزائیں اوپر تلے انہوں نے دی ہیں، تینوں سزائیں دے دی، تھوڑے وقفے سے دیتے تو وہ ایک اپیل ہوتی، دوسری ہوتی، اب تو یہ ساری چیزیں اکٹھی چل رہی ہیں۔ اب اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا، پر جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب اس مہینے باہر آ جائیں گے یا اگلے مہینے، مجھے تو اتنی جلدی وہ باہر آتے ہوئے نہیں لگ رہا کہ اتنی جلدی آئیں گے، لیکن مجھے سالوں کے بعد بھی نہیں لگ رہی۔ جس قسم کے مقدمات ہیں، ان مقدمات میں آپ ان کو سالوں اندر نہیں رکھ سکتے۔ رائٹ۔